السلام علیکم دوستو، میں ناظر محمود ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں اپنی چھوٹی ویڈیو کے ساتھ جو کہ غوری نامہ پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ذرا مختلف ہے۔ آج ہم سیاست یا بین الاقوامی تعلقات پہ بات نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم ادب کے ایک دلچسپ ایپیسوڈ پر بات کریں گے جس کی تفصیل شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتہ ہو۔ یہ قصہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کا۔ کچھ عرصے پہلے، اپنی وفات سے کچھ عرصے پہلے، ہمارے دوست ڈاکٹر آصف فرخی نے اپنے ایک مضمون میں توبۃ النسوء کا ذکر کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں وہ وبا کے حوالے سے مختلف ادب کے شہپاروں کا ذکر کر رہے تھے اپنے ویلاگس میں بھی، تو انہوں نے توبۃ النسوء کا ذکر کیا تھا۔ توبۃ النسوء کا ایک میں آپ کو نسخہ بھی دکھا دوں، یہ ایک پرانا نسخہ میرے پاس ہے توبۃ النسوء کا ڈپٹی نذیر احمد کی، اور یہ ایک اس کے بعد، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو چھاپتے رہے ہیں تو یہ ایک اس کا بعد میں لوگوں نے جو اس کو ری پرنٹ کیا یہ ہے۔ اچھا، توبۃ النسوء کی کہانی کیا تھی؟ پہلے ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ توبۃ النسوء میں یہ تھا کہ نسو نام کا ایک کردار ہے، اور وہ جب دلی میں ایک وبا آ جاتی ہے تو وہ اس وبا میں متاثر ہو جاتا ہے، اور اس وبا کا جب وہ شکار ہوتا ہے تو وہ ایک گہری غنودگی میں چلا جاتا ہے، اور اس غنودگی میں وہ دیکھتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے داور محشر کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ جی اس کے پاس تو کچھ زیادہ کچھ دکھانے کے لیے اعمال میں ہے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے، اس کی وبا چلی جاتی ہے، طبیعت اس کی ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس کو یہ شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے پاس تو دکھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، بہت تیز تبدیلی آتی ہے، اور اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ گریجولی زیادہ قدامت پرست ہو جاتا ہے اور زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے اپنے جو گھر کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو فالو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ اس کا رجحان تبدیل ہو رہا ہے اس کے پورے گھر والے اس کا ساتھ دیں۔ شروع میں تو کچھ تھوڑی بہت مزاحمت ہوتی ہے گھر والوں کی طرف سے، لیکن بالآخر ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے جو کہ اس میں ان کا ساتھ نہیں دیتا، بلکہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اور اس کتاب میں ایک منظر ہے جس کا آصف فروخی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے، ایک حصہ ہے جس میں نسو جو ہیں بالآخر یہ کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے کمرے میں جا کر اس کی جو کتابیں ہیں وہ یہ نظر آتش کر دیتے ہیں، ان کو جلا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ایسی نہیں ہیں کہ جو نوجوانوں کو پڑھنی چاہیے۔ تو وہ کتابیں نظر آتش کرنے کا ایک جو منظر کشی انہوں نے کی ہے ڈپٹی نذیر احمد نے، اس کا ڈاکٹر آصف فرخی نے ذکر کیا تھا۔ تو اس پر پھر ہمارے ایک اور دوست ہیں، معروف شخصیت ہے ادب کی، اجمل کمال صاحب، انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ ڈپٹی نذیر احمد ایک طرف تو خود اپنے ناول میں ایک ایسا واقعہ دکھاتے ہیں کہ اس میں ایک کردار کتابوں کو جلاتا ہے اور نئے خیالات پر رکاوٹ لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے آخری برسوں میں خود ڈپٹی نذیر احمد کی کتابیں جلائی گئیں۔ تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، کیونکہ ڈپٹی نذیر احمد صاحب خود مولوی تھے اور حافظ قرآن تھے، اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا تھا اردو میں، لیکن ان کو پھر آخر میں خود اپنی زندگی کے آخری 2-3 سال میں بہت مزاحمت کا اور لوگوں کی طرف سے مختلف فتووں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم آج اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ واقعہ تھا کیا؟ اصل میں یہ ان کے خلاف جو ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک کی رواج رہا ہے کہ جو بھی کوئی عالم پڑھا لکھا شخص اگر کچھ کام کرتا ہے، کچھ لکھتا پڑھتا ہے، تو اس کے مخالفین کی بھی ایک بڑی تعداد جمع ہو جاتی ہے۔ وہ مخالفین کی تعداد جو ہے وہ مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو کچھ ذاتی پرخاش رکھتے ہیں جو ان کے خلاف بری بھلی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، یہ ویسے ہی جو ہے وہ مشہوری کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ اس میں بہت انتہا تک جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی مولوی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد جو ہے، چونکہ بہت لکھ رہے تھے اور ان کا ادب میں ایک بڑا، ابتدائی اردو ادب میں خاص طور پہ ناول نگاری میں ایک بڑا نام بن گیا تھا 19ویں صدی کے اواخر میں، تو ان کے حاسدین کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی، بہت حاسد ان کے پیدا ہو گئے تھے۔ تو جب انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا تو بڑی تعداد نے اس پہ، بہت سے مولوی حضرات نے اس پر اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ یہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے، اور اس میں انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ اچھی زبان نہیں ہے۔ لیکن اس پہ صرف اعتراضات ہوتے رہے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھے۔
جب اعتراضات کرنے کی بات نکلی تو وہ وہاں پہنچی جب انہوں نے اپنی یہ کتاب لکھی جس کا نام تھا امہات الامہ. اس کتاب پر بڑا شور مچا. یہ میرا خیال ہے غالباً یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی 1907 یا 8 میں. تو جب وہ کتاب چھپ کر آئی تو اس پر تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا. اور وہ طوفان کیا کھڑا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ اس میں آپ نے بالکل ٹھیک نہیں لکھا، توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، یہ ہے. اور وہ ان کے خلاف جو احتجاج تھا یا جو ان کی مخالفت تھی وہ بہت بڑھ گئی. حالانکہ یہ خود بڑے مولوی تھے، عالم تھے، مذہب کے اسکالر تھے، لیکن ان کے مخالفین کی بھی تعداد بہت بڑی تھی. تو انہوں نے پھر یہ کیا فائنلی کہ جب یہ بہت زیادہ بڑھا تو انہوں نے ان پہ جب لان تان بہت زیادہ کی جا رہی تھی تو اس مسئلے کو رفع دفع کرنے کے لیے حکیم اجمل خان صاحب آگے آئے، اور حکیم اجمل خان صاحب نے ان کو راضی کیا کہ بھئی یہ کتاب جو آپ نے لکھی ہے اس کو نظر آتش کر دیا جائے. تو انہوں نے شروع میں تو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. اور مولوی اپنا حکیم اجمل خان صاحب نے وہ بیچ میں پڑھ کے اس مسئلے کو رفع دفع کرانے کے لیے ایک چوک میں دلی کے وہ کتابیں ساری جتنی کاپیز تھیں اس کی وہ ڈھیر لگا کر، اس میں ایک اس وقت ہوتے تھے مولانا حبیب شیروانی کر کے، حبیب شیروانی صاحب نے اس کو نظر آتش، اس پہ تیلی دکھائی، اور وہ ساری جتنی کاپیز تھیں اس کی جو جلدیں تھیں وہ ساری جل کے خاکستر ہو گئیں. اچھا، اس کی تفصیلات ہمیں بعد میں جو ہے وہ شاہد احمد دہلوی کے ذریعے پتہ لگیں، جو ان کے پوتے تھے ڈپٹی نذیر احمد کے، اور ایک مولوی بشیر جو ان کے بیٹے تھے ان کے ذریعے ہمیں پتہ لگتی ہیں، جنہوں نے اس پورا عینی اس کا جو واقعے کی عینی شہادت دی ہے کہ یہ کس طرح سے سارا کچھ ہوا. تو اس کی اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں تو یہ شاہد احمد دہلوی کی اپنی آپ بیتی جو ہے اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یہ بات ہے 1909 کی. اس کے بعد وہ ڈپٹی نذیر احمد اتنے دل گرفتہ ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ پھر لکھنا پڑھنا ہی چھوڑ دیا، اور وہ 2-3 سال بعد بڑے دکھی دل کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اب لوگوں نے کہا کہ شاید یہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن اب ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر یہ اس کہانی کے ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے. اور وہ نیا چیپٹر کیا تھا؟ نیا چیپٹر یہ تھا کہ شروع میں تو کچھ نہیں ہوا، یعنی اس کتاب کو، اس کی 1-2 کاپیز جو بچ گئی تھیں وہ علامہ راشد الخیری نے اپنے ایک رسالے میں اس کو قسط وار شائع کرنا شروع کیا. اس پر بھی لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اچھا، شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ پہلے جو اتنا شور کر رہے تھے، اب یہ جو ہے وہ راشد الخیری اس کی قسطیں چھاپ رہے ہیں، اب کیوں نہیں کر رہے؟ تو کسی نے ان سے کہا کہ بھئی اصل میں ہمارا ٹارگٹ تو ڈپٹی نذیر احمد تھے، وہ اب جا چکے ہیں، تو اب ہم کیا شور مچائیں. تو بہرحال وہ قسطوں میں وہ چھپ گئی. اس کی ایک کاپی شاہد احمد دہلوی کے پاس بھی موجود تھی. اس کے 25 سال بعد تقریباً جو ہے وہ شاہد احمد دہلوی صاحب نے سوچا کہ اس کتاب کو دوبارہ شائع ہونا چاہیے، یہ اچھی کتاب ہے، یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. تو انہوں نے وہ چھاپ دی. اچھا، جب وہ چھپ گئی تو پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھئی آپ نے کیوں چھاپ دی ہے، یہ ہے وہ ہے. ان کو مجبور کیا تو خیر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اب اس کتاب کو مزید بھی نہیں چھاپوں گا، اور یہ کتابیں میں تلف کر رہا ہوں. پھر اس ڈرامے میں سوٹو سے انوالو ہوتے ہیں مرزا عظیم بیگ چغتائی صاحب. عظیم بیگ چغتائی صاحب جو تھے وہ بڑے معقول آدمی تھے، نوجوان تھے. اس وقت ان کی عمر کوئی میرا خیال ہے 35 سال ہی ہوگی اس وقت. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ کتابیں، شاہد احمد دہلوی سے کہا کہ یہ کتابیں ساری مجھے بھیج دو، اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے معذرت کرنے کی، کتابیں مجھے بھیج دو. اچھا، انہوں نے کتابیں بھی منگوا لی. اور اس کی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کی تفصیل بہت اچھی کتاب ہے اپنا مرزا عظیم بیگ چغتائی پر لکھی ہوئی. وہ جاوید اختر بھٹی نے وہ بڑی تحقیق سے وہ کتاب لکھی، اس میں وہ ساری اس واقعے کی تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ عظیم بیگ چغتائی صاحب نے وہ ساری کتابیں منگوا لی، اور وہ ان کے پاس راجستھان میں تھے، وہ اس وقت میرے خیال جودھ پور میں یا جے پور میں، وہاں وہ کتابیں منگا لی گئیں. اور نہ صرف یہ بلکہ عظیم بیگ چغتائی صاحب نے ایک اخبار میں اشتہار جاری کر دیا کہ یہ سب میری کتابیں میرے پاس ہیں، اب جس کو لینی ہو وہ مجھ سے آ کر لے لے. اس پہ پھر ایک طوفان کھڑا ہو گیا. اب لوگ جو ہے وہ مرزا عظیم بیگ چغتائی کے پیچھے پڑ گئے کہ آپ نے یہ کتاب کیوں چھاپی ہے. تو شروع میں تو وہ رجسٹ کرتے رہے، لیکن بہرحال ان کو بھی معذرت کرنی پڑی، اور معذرت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر دوبارہ وہ کتابیں جلائی گئیں. کس کی کتاب؟ ڈپٹی نذیر احمد کی آخری کتاب، جو پہلے ڈپٹی نذیر احمد کی زندگی میں جلائی گئی،
اور اس کے 25 سال بعد وہ مرزا عظیم بیگ چغتائی کے دور میں وہ جلائی گئی. تو یہ واقعہ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، اور کتابوں کا جلانا ہمارے ہاں، صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ اس دنیا کی تاریخ میں اکثر و بیشتر ایسا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ایسے خیالات پیش کیے جاتے ہیں جو مجموعی معاشرے کے خیالات سے مختلف ہوتے ہیں، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کو سمجھیں اور ان کو برداشت کریں، اور اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ کر اس کو اتنا ریئیکشن، شدید انتہا پسندانہ ریئیکشن دیتے ہیں کہ جو نئے مفکرین جو بھی کسی قسم کے نئے خیال یا نئے ذرا مختلف خیال کی کتاب چھاپنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو معاشرے کے غیظ و غصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.